عند سدرۃ المنتہا ولقد رآہ نزلۃ اخری. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ تو بار بار رب کا دیدار کرتے ہیں. کہاں سے؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ چونکہ یہ معراج کا مہینہ ہے اور اسی حوالے سے سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جو چھٹے آسمان پر ہے اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں اور اس کی بلندی ساتویں آسمان سے بھی اوپر ہے. لیکن میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں فرشتے، تمام انبیاء کرام کا علم، تمام حدیں سدرۃ المنتہا تک ہیں. اس کے بعد کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں جانتا. فرشتوں میں سے سب سے افضل سیدنا جبرائیل امین ہے اور ان کا مقام ہے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے اوپر کوئی نبی بھی نہیں تشریف لے گیا، نہ کسی کا علم ہے اور نہ ہی کسی فرشتے کا علم ہے. یہ صرف اعزاز حاصل ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر اللہ رب العزت نے اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائی اور اپنا دیدار جا کے آنکھوں سے کرایا. سدرۃ المنتہا کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس کے بیری کے ہر پتے پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جب وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، ان کا نام لینا. اور انہوں نے کیوں فرمایا؟ فرمایا میں نے سب آسمانوں میں، جنت میں، ہر جگہ، اور فرمایا سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر، ہر جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، اس لیے تم نے ہمیشہ ان کا ذکر کرنا ہے. تو سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر تشریف لے گئے. اس سے پہلی آیت مبارکہ فرمایا کہ اللہ کو ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار تشریف لے گئے. اس بار بار سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ یہ وہ ذکر ہے جس کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور 50 نمازیں لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. تو 9 مرتبہ جب واپس تشریف لے کر گئے اور 5 کم ہوتی رہی اور آخر میں 5 بچ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پیارے بابو بار بار جاتے رہے. اس بار جانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جب 9 بار دوبارہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رب العالمین ان نمازوں کو کم کر دیجئے، میری امت کے لیے یہ بھی زیادہ ہے. آخر میں 5 بچی اور پھر دیکھیے ہماری خوش قسمتی کہ ہم پڑھتے 5 ہے اور اللہ رب العزت ثواب 50 کا عطا فرماتا ہے. اور پھر یہ جو وتر کی نماز ہے یہ بھی سدرۃ المنتہا پر ملی ہے. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کے جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا یہ میرا ٹھکانہ ہے، میرے رہنے کی جگہ ہے، تو آپ میرے لیے اعزاز ہوگا کہ اگر آپ 1 رکعت یہاں پڑھ لیں. تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 1 نہیں 2 رکعتیں پڑھوں گا. جب آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور اتحیات میں بیٹھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اذن آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت اور بھی ساتھ ملا لیجئے. تو تب سے وتر نماز شروع ہوئی ہے. یہ معراج جہاں ہمیں بہت سارے اور سبق دیتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، ساتھ ہمیں یہ بھی حکم دیتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی معراج نماز ہے. فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. سبق کیا ہے کہ مومن اگر چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے تو وہ صرف ایک ہی حالت ہے، ایک ہی صورت ہے کہ وہ نماز پڑھے تو اللہ رب العزت اپنا قرب عطا